حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کا اسکول اور کالج کے یوم طلبہ اور استکبار کے خلاف جدوجہد کے دن کی مناسبت پر جوانوں سے خطاب 3 نومبر 2025۔ السلام علیکم منظر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين۔ یہ جلسہ 13 آبان کے موقع پر منعقد کیا گیا ہے۔ اگرچہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی جلاوطنی سن 1964 میں اور طلبہ کا قتل عام سن 1978 میں اسی دن پیش آیا تھا، لیکن ہمارے لیے اصل اور تاریخ ساز واقعہ جاسوسی کے اڈے پر قبضہ ہے۔ میں اس نشست کو اسی مسئلے کی وضاحت کے لیے مخصوص کرتا ہوں، لیکن اس گفتگو میں داخل ہونے سے پہلے چونکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے مبارک ناموں کا ذکر آیا ہے، مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ نوجوانوں سے عرض کروں کہ صرف نام لینے یا دل میں یاد رکھنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ عملاً ان کی راہ پر چلتے ہوئے حقیقی شیعہ بننے کی کوشش کریں۔ پہلا قدم یہ ہے کہ ان دو عظیم ہستیوں اور دیگر ائمہ معصومین علیہم السلام کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونے کے انداز کو اپنائیں۔ جہاں کہیں بھی ہوں اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو ترغیب دلائیں کہ نماز کو اس طرح ادا کریں جس طرح اللہ کے نیک بندے اسے انجام دیتے ہیں۔ اپنی عزیز بیٹیوں اور اس جلسے میں موجود خواتین سے عرض کرتا ہوں کہ اس بات پر توجہ دیں کہ آپ کے گرد کے لوگ حجاب کے مسئلے کو ایک دینی، اسلامی، زہرائی اور زینبی فریضہ سمجھیں۔ سب کو تاکید کرتا ہوں کہ قرآن سے انس و تعلق کو کبھی فراموش نہ کریں۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں، قرآن کو روزانہ پڑھیں، چاہے آدھا صفحہ ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کھولیں، آدھا صفحہ پڑھیں، 1 صفحہ پڑھیں، جتنا دل چاہے پڑھیں۔ اپنا تعلق معنویت سے قائم رکھیں۔ ہمارا نوجوان اس پرآشوب دور میں تبھی حقیقتاً امریکہ مرد آباد کہہ سکتا ہے جب اس کا باطن، اس کا دین، اس کا ایمان اور خدا پر اس کا بھروسہ مضبوط ہو۔ وہی نوجوان زمانے کے فرعونوں کی دھمکی، طاقت اور تکبر کے مقابل کھڑا ہو سکتا ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو۔ اس تعلق کو محفوظ رکھیں۔ یہ نوجوانوں کا اجتماع، چند ہزار نوجوان جو یہاں موجود ہیں، اگر آپ سب اور ملک کے دیگر نوجوان اس نقطے پر توجہ دیں تو میری رائے میں ہم اپنی دنیاوی زندگی میں، اپنے ملک کے نظم و نسق میں اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر اور نمایاں ترقی حاصل کریں گے۔ اور اب 13 آبان کے بارے میں۔ 13 آبان کا واقعہ اور امریکی سفارت خانے پر طلبہ کے قبضے کو 2 زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے، ایک تاریخی زاویے سے اور دوسرا شناخت یعنی ہویت کے زاویے سے۔
یہ ایک واقعہ ہے جو پیش آیا اور ہم چاہتے ہیں کہ اسے صحیح طور پر سمجھیں اور درک کریں۔ تاریخی لحاظ سے بلا شک و شبہ آنے والے زمانوں کی تاریخ میں یہ دن قوم کے لیے فخر اور کامیابی کا دن شمار ہوگا۔ اس میں کوئی شک و تردید نہیں۔ یہ وہ دن ہے جب ہمارے نوجوانوں نے ایک ایسی طاقت کے مقابلے میں جس سے دنیا کے سیاستدان خوف کھاتے تھے، جرأت دکھائی، ڈرے نہیں، امریکی سفارت پر حملہ کیا، دلیل کے ساتھ، حجت کے ساتھ، ایک ایسے سبب کے تحت جس کی وضاحت میں آگے کروں گا۔ یہ افتخار کا دن ہے، کامیابی کا دن ہے۔ ہماری تاریخ میں کامیابیوں کے دن بھی آئے ہیں، کمزوری اور زوال کے دن بھی آئے ہیں، اور دونوں ہی کو یاد رکھنا چاہیے۔ جب میں اپنی تاریخ کہتا ہوں تو میری مراد 1000 یا 2000 سال پرانی تاریخ نہیں ہے، بلکہ وہ زمانہ ہے جب استعمار وجود میں آیا اور دنیا میں استعمار و استکبار عام ہو گیا، پھیلتا گیا۔ ہمارا ملک بھی اس سے محفوظ نہ رہا اور ملک میں مختلف واقعات رونما ہوئے۔ ان میں سے بعض واقعات ایرانی قوم کے لیے اہم، کامیاب اور قوت کا مظاہرہ کرنے والے تھے، اور بعض واقعات تلخ اور دردناک تھے جن کی جانب میں اب اشارہ کروں گا۔ ہمیں خوشگوار واقعات کو بھی ذہن میں محفوظ رکھنا چاہیے، انہیں دہرانا چاہیے اور اپنی قومی یادداشت میں زندہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح تلخ واقعات اور مشکلات کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ جب ہم اپنے عروج اور کامیابی کے دنوں کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، ہم طاقت اور توانائی کا احساس کرتے ہیں۔ مثلاً فرض کیجئے کہ تمباکو کے استعماری معاہدے کی ناکامی کا واقعہ جو مرزا شیرازی کی قیادت میں پیش آیا، ملک میں ایک اہم واقعہ تھا۔ جب ہم اس واقعے کو یاد رکھتے ہیں تو یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہماری قوم اس وقت کی برطانوی سلطنت، اس جیسی بڑی طاقت پر بھی غالب آ سکتی ہے۔ اس زمانے میں برطانیہ دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور قوت تھی۔ یا مثال کے طور پر وثوق الدولہ معاہدے کا خاتمہ، یہ وہ معاہدہ تھا جس کے تحت ملک کی ساری چیزیں برطانیہ کے سپرد کر دی گئی تھیں۔ ملک کے چند سیاسی رہنماؤں نے رشوت لے کر یہ معاہدہ برطانیہ سے کیا، مگر مرحوم سید حسن مدرس اور ان کے ساتھیوں نے کوشش کر کے اس معاہدے کو منسوخ کرایا۔ بس اس معاہدے کے باطل ہونے کا دن ایک خوشی اور فخر کا دن ہے، وہ دن جب ایرانی قوم نے انگریزوں کی ساری منصوبہ بندیوں کو ناکام بنا دیا۔ ان دنوں کو قومی یادداشت میں محفوظ رکھنا ایک ضروری کام ہے۔ ممکن ہے آپ ان واقعات کو اچھی طرح نہ جانتے ہوں، ممکن ہے آپ عزیز نوجوانوں کو وثوق الدولہ کا واقعہ یا مرزا شیرازی کی تحریم تمباکو کے خلاف فتویٰ، یہ سب واقعات پوری طرح معلوم نہ ہوں کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ میری پرزور تاکید ہے کہ طلباء کے گروہ، اسکولوں کے طلباء کے اجتماعات، بسیجی تنظیمیں اور اہل مطالعہ کے حلقے مل بیٹھ کر ان واقعات کا مطالعہ کریں، ان پر گفتگو کریں اور سمجھیں کہ ملک میں کیا کچھ پیش آیا تھا۔ یہ میری سب سے تاکیداً نصیحت ہے آپ سب کے لیے۔ ہم نے کہا کہ عروج، کامیابی اور فتوحات کے دنوں کو یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان سے حوصلہ حاصل کریں۔ اسی طرح تلخ واقعات کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا چاہیے اور فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ ہم ہوشیار رہیں کہ ایسے واقعات دوبارہ ہماری زندگی میں پیش نہ آ سکیں۔ تلخ واقعات سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر سن 1920 میں رضا خان کی بغاوت، ایک فوجی بغاوت ہوئی، یعنی انگریزوں نے رضا خان کے ذریعے ایران میں بغاوت کروائی۔ یہ بغاوت 3-4 سال بعد سلسلہ پادشاہی پہلوی پر منتج ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ تمام تباہیاں، سختیاں، بے مثال استبداد و آمریت اور ملک پر غیر ملکی تسلط قائم ہوا۔ وہ دن ایک تلخ دن تھا
ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ اس دن کیا ہوا، کون سی تیاریوں اور مقدمات نے اس انجام تک پہنچایا۔ ان چیزوں کو بھی ہمیں محفوظ رکھنا اور یاد رکھنا چاہیے۔ 13 ابان تاریخی لحاظ سے ایک ایسا ہی دن ہے۔ 13 ابان وہ دن ہے جب ہمارے طلبہ نے امریکی سفارت پر قبضہ کیا۔ یہ ان دنوں میں سے ایک ہے جو ہماری تاریخ اور قومی حافظے میں ہمیشہ باقی رہنا چاہیے، ہرگز فراموش نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری پوری قوم کو اس سے آگاہ رہنا چاہیے۔ خوش قسمتی سے ملک میں اس واقعے سے متعلق معلومات کے بہت سے ذرائع موجود ہیں۔ اس دن کے کئی مختلف پہلو اور خاص طور پر انہی واقعات پر لکھی گئی کتابوں میں پڑھ کر سمجھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا تاریخی پہلو، لیکن شناخت، ہویت کے پہلو سے جو زیادہ اہم ہے، امریکی سفارت پر قبضے نے امریکہ کی حکومت کی حقیقی اور اصلی فطرت کو آشکار کر دیا، اور اسی کے ساتھ اسلامی تحریک اور اسلامی انقلاب کی اصلی اور باطنی شناخت کو بھی واضح کر دیا۔ اس واقعے کا یہی ہویتی شناختی اثر ہے۔ یقیناً ہماری قوم پہلے سے ہی امریکہ کی استقبالی فطرت سے واقف تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ہمیں معلوم نہ ہو کہ امریکہ کیا ہے۔ میں آگے وضاحت کروں گا، لیکن اس واقعے نے یہ حقیقت ہمارے لیے اور زیادہ روشن کر دی۔ میری خواہش ہے کہ آپ عزیز نوجوان اس مسئلے کی گہرائی کو پوری دقت اور توجہ سے سمجھیں۔ میں پہلے لفظ استکبار کا مطلب بیان کرتا ہوں۔ استکبار کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں عالمی استکبار، تو استکبار سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یہ لفظ ایک قرآنی اصطلاح ہے، قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ شمار کیا گیا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے، لفظ استکبار اور اس کے مشتقات تقریباً 50 مرتبہ قرآن میں آئے ہیں۔ استکبار کا مطلب ہے خود کو برتر سمجھنا، یعنی کوئی حکومت، کوئی شخص یا کوئی گروہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور برتر سمجھے۔ یہ یقیناً ایک بری صفت ہے، لیکن صرف برتری کا احساس دشمنی پیدا نہیں کرتا۔ سب سے پہلا متکبر ابلیس تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آدم کو پیدا کرے گا، تو ابلیس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، اور یوں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہمیشہ کے لیے ابلیس کے مقدر ہو گئی۔ لہذا استکبار یعنی خود کو برتر سمجھنا۔ البتہ یہ برتری دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ کوئی شخص یا حکومت اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتی ہے مگر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ یہ بھی اچھی صفت تو نہیں ہے، مگر دشمنی پیدا نہیں کرتی، صرف اخلاقی طور پر بری ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی حکومت یا شخص یا طاقتور گروہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھ کر دوسروں کے حقوق پر حملہ کرے، ان کے مفادات میں مداخلت کرے، ان پر حکم چلائے اور ان کی قسمتوں کا فیصلہ کر دے، خود فیصلہ کر دے۔ یہی استکبار ہے جو قابل مذمت اور خطرناک ہے۔ مثلا ایک زمانے میں برطانیہ ایسی طاقت تھی، اور آج امریکہ اسی کا مصداق ہے، جو خود کو یہ حق دیتا ہے کہ کسی ایسے ملک میں جس کی حکومت کمزور ہو یا جس کے عوام بیدار نہ ہو، 10 فوجی اڈے قائم کرے، اپنے لیے سہولتیں پیدا کریں، ان کا تیل لے جائیں، ان کے مفادات اور زیر زمین وسائل لوٹ کر لے جائیں۔ یہی استکبار ہے، وہ استکبار جس کی ہم مخالفت کرتے ہیں، جس کے خلاف ہم بات کرتے ہیں اور جس کے خلاف ہم نعرے لگاتے ہیں۔ ہمارا ملک امریکی حکومت کے استکبار سے روبرو ہوا۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے امریکہ ایسی حکومت نہیں تھا جو دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرے، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی حکومت بالکل اسی معنی میں ایک استکباری طاقت بن گئی، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، یعنی ہر جگہ مداخلت، دخل اندازی کرنا، ہر طرف ہاتھ ڈالنا، جہاں چاہے مداخلت کرنا، اور جہاں کہیں اپنے مفادات کا تقاضا ہو، کسی بھی ذریعے سے، کبھی غصے اور دھمکی سے، کبھی مسکراہٹ اور نرمی سے، کبھی طاقت، کبھی رشوت سے، اپنے مفادات کو اقوام عالم کے مفادات پر ترجیح دینا، غالب رکھنا۔ یہی امریکہ کی حالت ہے اور یہی اس کی اصلیت ہے۔ یہی رویہ بالکل اسی دور میں، یعنی وہ زمانہ جو ہمارے موضوع گفتگو سے متعلق ہے، سن 1977
اور سن 1978 عیسوی انقلاب اسلامی کے ظہور کے ساتھ اسلامی جمہوریہ کے مقابلے میں کھل کر سامنے آیا۔ البتہ ایرانی قوم پہلے سے ہی امریکہ کے ماضی سے واقف تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ہمیں امریکہ کی استکباری فطرت کا علم نہ ہو۔ کیوں نہیں، ہم تو امریکہ کو 28 مرداد یعنی 19 اگست 1953 سے جانتے تھے۔ 28 مرداد ایک نہایت اہم واقعہ ہے۔ دیکھیں، میں اس بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اب تک بہت سے لوگ 28 مرداد کی بغاوت کی اہمیت اور اس زخم کو جو اس نے ایران پر لگایا امریکہ نے نہیں جانتے، اس پر غور نہیں کرتے، اور وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ 28 مرداد کو ایک بغاوت ہوئی تھی۔ ہمارا ملک مشروطہ آئینی انقلاب کے بعد تقریباً 40 برس تک یا تو بدامنی اور انتشار کا شکار رہا یا غیر ملکی حکومتوں کی مداخلتوں میں گھرا رہا، رضا خان کے سخت اور بے رحم استبداد اور آمریت کے زیر سایہ رہا۔ تقریباً 42 سال تک ملت ایران اسی حالت میں زندگی گزارتی رہی تھی۔ پھر 1949 اور 1950 کے دوران ملک میں کچھ واقعات پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلی بار ملک میں ایک قومی حکومت قائم ہوئی، اور وہ حکومت مصدق کی حکومت تھی۔ یہ ایک قومی حکومت تھی۔ یہ حکومت قائم ہوئی اور اس نے انگریزوں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہونے کی جرأت کی۔ اس وقت برطانیہ حقیقت میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھا، سب طاقتوں سے بڑھتر، قوی تر اور پرنفوذ و بااثر تر تھا۔ ملک کا تیل جو تقریباً مفت کے برابر برطانیہ کے اختیار میں تھا، اس حکومت نے انگریزوں سے واپس لے لیا اور اس زمانے کی اصطلاح کے مطابق قومیانہ کر دیا، یعنی اسے اپنی ملکی حکومت کے اختیار میں دے دیا۔ یوں ایران میں ایک قومی حکومت وجود میں آئی۔ سن 1950 سے 1953 تک ان 3 برسوں میں برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کی سازشوں نے اس حکومت پر بہت دباؤ ڈالا تاکہ اسے ناکام بنا سکیں۔ مصدق نے ایک سادہ لوہی اور غفلت سے کام لیا۔ اس نے چاہا کہ برطانیہ کے شر سے نجات پائے، اس لیے وہ امریکہ کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے مدد مانگی۔ امریکیوں نے اس کے ساتھ بظاہر مسکراہٹ سے پیش آنا شروع کر دیا۔ یقیناً اس وقت ٹرومین کے چوتھے اصول، پوائنٹ 4 پروگرام جیسی امریکی امدادی اسکیموں کی سابقہ مثالیں بھی موجود تھیں، جن کی بنا پر مصدق کو یہ گمان ہوا کہ امریکہ اس کی مدد کرے گا۔ لیکن امریکیوں نے مصدق کو دھوکہ دیا۔ انہوں نے اس کی غفلت اور عدم توجہ سے سادہ لوہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر لی اور ایک بغاوت برپا کر دی۔ یوں انہوں نے اس قومی حکومت کو جو 40 سال بعد ملک میں قائم ہوئی تھی گرا دیا، اور اس شاہ کو جو ملک سے فرار ہو چکا تھا دوبارہ واپس لائے۔ یہ ملت ایران پر ایک انتہائی سخت ضرب تھی۔ 28 مرداد کا مطلب یہی ہے، یعنی ایک ایسی حکومت جو عوام کے ووٹ سے بنی تھی، جو غیر ملکی استعمار اور برطانیہ کے تسلط کو قبول نہیں کرنا چاہتی تھی اور ایک آزاد قومی حکومت بننا چاہتی تھی، اسے امریکیوں نے مختلف سازشوں کے ذریعے گرا دیا اور ختم کر دیا۔ امریکہ نے ایرانی قوم پر ایک سنگین ضرب لگائی۔ یہی 28 مرداد کا واقعہ ہے۔ ایرانی قوم اسی وقت سے امریکہ کو اچھی طرح جانتی ہے کہ امریکہ ملک کے لیے کتنا خطرناک ہے، لہٰذا ہم امریکہ کو 28 مرداد سے جانتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کوئی نیا تجربہ نہیں تھا۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب وہ بغاوت ہوئی اور محمد رضا شاہ جو ملک سے بھاگ چکا تھا اسے واپس لایا گیا، اور پھر 25 سال تک وہ سخت جابرانہ ظالمانہ آمریت ملک پر مسلط رہی، تو ان تمام برسوں میں امریکہ محمد رضا شاہ کا مددگار، پشت پناہ اور سہارا بنا رہا۔ اب ملت ایران کا حقیقی دشمن امریکہ یہاں ایران میں اپنی سفارت خانہ رکھتا تھا۔ ملت ایران کا اصلی دشمن جب انقلاب آیا تو سب سے پہلی مخالفت امریکیوں نے کی۔ امریکی سینٹ میں ایران کی قوم اور انقلاب اسلامی کے خلاف ایک قرارداد منظور کی گئی،
پھر انہوں نے محمد رضا شاہ کو امریکہ میں پناہ دی۔ یہ ظاہر کیا کہ وہ علاج کے لیے آیا ہے اور اسے ایک اسپتال میں رکھا گیا، لیکن امریکی سیاسی افراد اور خفیہ ادارے کے لوگ اس سے مسلسل رابطے میں رہے۔ ملت ایران نے یہ بات سمجھ لی، عوام غصے میں آ گئے اور امریکہ کے خلاف سڑکوں پر مظاہرے شروع ہو گئے۔ کیونکہ لوگوں کو محسوس ہوا کہ 28 مرداد کا واقعہ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ انہیں لگا کہ محمد رضا کو امریکہ لے جانا اسے واپس ایران لانے کی تیاری ہے۔ ان مختلف طریقوں کے ذریعے جو امریکیوں کے ہاں موجود تھے، عوام مشتعل ہو گئے، سڑکوں پر نکل آئے، مظاہرے کیے۔ انہوں نے انہی مظاہروں کے ایک حصے کے طور پر طلبہ کا ایک گروہ امریکی سفارت میں داخل ہوا اور اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ البتہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ طلبہ کا ارادہ وہاں رہنے کا نہیں تھا۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ دنیا کو دکھا دیا جائے کہ ایرانی عوام کس قدر ناراض اور غصے میں ہے کہ امریکہ نے شاہ کو پناہ دی ہے۔ بس یہی مقصد تھا۔ وہ صرف 2 یا 3 دن رکنے اور پھر باہر آنے کا سوچ رہے تھے، لیکن جب وہ سفارت کے اندر گئے تو وہاں ایسے دستاویزات پائے جن سے انہیں معلوم ہوا کہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ صرف امریکی سینٹ کی ایک قرارداد کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ سفارت خانہ سازشوں، منصوبہ بندیوں اور انقلاب اسلامی کو کمزور کرنے کی ایک خفیہ آماجگاہ بن چکا تھا۔ وہاں عملی طور پر سازشیں تیار کی جا رہی تھیں، منصوبے بن رہے تھے، انقلاب اسلامی کے خلاف کارروائیاں ترتیب دی جا رہی تھیں۔ عمومی طور پر تمام سفارت خانوں میں معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں۔ میزبان ملک کی معلومات اپنے وطن کو بھیجنا ایک معمول کی بات اور قابل قبول امر ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن امریکی سفارت خانے کا معاملہ مختلف تھا۔ یہ جگہ ایک سازشی مرکز بن چکی تھی۔ وہاں مخصوص افراد سے ملاقاتیں کی جا رہی تھیں، لوگوں کو ورغلایا جا رہا تھا، خفیہ تنظیمیں بنائی جا رہی تھیں، سابق حکومت کے ناراض عناصر کو جمع کیا جا رہا تھا، حتیٰ کہ اگر ممکن ہو تو فوج کے باقی ماندہ عناصر کو منظم کر کے انقلاب اسلامی کے خلاف کارروائی کی تیاری کرنا، یہ سب کچھ وہاں جاری تھا۔ جب طلبہ نے یہ حقیقت دیکھی تو انہوں نے وہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہ کہ اب ہم یہ کہیں کہ سفارت پر کیوں قبضہ کیا گیا، ہماری مشکل امریکہ کے ساتھ یہاں سے پیدا ہوئی، یہ میرے خیال میں درست بات نہیں۔ اولاً ہماری مشکل امریکہ کے ساتھ 13 آبان سے پیدا نہیں ہوئی، بلکہ 28 مرداد 1953 سے پیدا ہوئی۔ ایرانی قوم کی امریکہ کے ساتھ مخالفت اسی وقت سے ہے۔ ثانیاً 13 آبان در حقیقت ایک سازش اور انقلاب کے لیے ایک بڑے خطرے کی کشاف تھی جسے طلبہ نے انجام دیا۔ ان طلبہ کے ان ہاتھوں کی زحمتوں کو سلام ہو۔ بڑی محنت کے ساتھ وہ دستاویزات جمع کر سکے اور جو کاغذات انہوں نے پیپر کٹر مشین کے ذریعے ضائع کیے ہوئے پائے تھے، انہیں جوڑ کر سمجھا گیا کہ سفارت میں اصل کیا کچھ ہو رہا تھا۔ امریکہ انقلاب اسلامی کو برداشت نہیں کرتا تھا، کیونکہ انقلاب اسلامی نے امریکہ کے گلے سے ایک بیش قیمتی ہار کھینچ کر نکال دیا تھا۔ ایک ایسا بہترین موقع امریکہ کے ہاتھ میں تھا۔ ایران پوری طرح امریکہ کے زیر تسلط اور امریکہ کی طاقت کے زیر اثر تھا۔ اس کا تیل لے جایا جاتا تھا، زیر زمین وسائل لوٹے جاتے تھے، اس کی سہولتیں استعمال کر لی جاتی تھیں، اس کا پیسہ لے جایا جا رہا تھا، لٹایا جا رہا تھا۔ جو سامان وہ چاہیں کسی بھی قیمت پر ایران کو بیچ دیا کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی، اور اب یہ سب کچھ امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ انقلاب اسلامی نے امریکہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ حالت بدل ڈالی۔ امریکی اسے اس آسانی سے قبول کرنے کو تیار نہ تھے، لہذا سازشیں شروع ہو گئیں، اور امریکہ نے انقلاب اسلامی کے آغاز ہی سے ایران کے خلاف منصوبے چلانا، سازشیں کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ سازشیں، یہ منصوبے صرف اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف نہیں تھیں، بلکہ قوم کے خلاف تھیں۔ سب سے پہلے تعلقات منقطع کرنے کا عمل
امریکہ نے شروع کیا، پھر پابندیاں لگائیں اور مختلف قسم کے اقدامات مسلسل کرتے رہے۔ بے شک جو کوئی بھی یاد رکھے اور فراموش نہ کرے کہ امریکہ نے ان برسوں میں کیا کیا، اور وہ امام خمینی کا یہ فرمان کہ جتنی بھی فریاد ہے سب کی سب فریاد امریکہ پر نکالو کی صداقت کو سمجھ پائے گا۔ امریکہ کی دشمنی ایران کے ساتھ صرف زبانی دشمنی نہیں تھی، صرف پابندیوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ عملی دشمنی تھی۔ امریکیوں نے جتنا کر سکتے تھے، جتنی ان کی بساط چلتی تھی، جتنا ان کا زور چلتا تھا، اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف سازشیں کی۔ جتنا ممکن ہوا انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ازلی دشمنوں کی مدد کی، جتنا ممکن ہوا انہوں نے ملت ایران کے مفادات کو نقصان پہنچایا۔ امریکہ کی استکباری فطرت اور انقلاب اسلامی کی آزادی و خود مختاری کی روح ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کے درمیان اختلاف ٹیکٹیکی یا وقتی نہیں، بلکہ بنیادی اور اصولی ہیں۔ جب امریکہ کو موقع ملتا ہے تو وہ ایران کے 300 مسافروں والے مسافر طیارے کو سمندر میں مار گراتا ہے۔ جب اسے موقع ملتا ہے تو صدام جیسے شخص کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے اکساتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے اور ہر طرح کی مدد فراہم کرتا ہے۔ جب اسے موقع ملتا ہے تو ایران پر براہ راست حملہ کرتا ہے، اور جب اسے موقع ملتا ہے تو اسلامی جمہوریہ کے خلاف ہر قسم کے پروپیگنڈا مہم چلاتا ہے۔ یعنی وہ جو کچھ بھی کر سکتا ہے کرتا ہے۔ یہی ہے اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کے درمیان تصادم اور آمنے سامنے ہونے کی حقیقت۔ کچھ لوگ ہیں جو تاریخ کو الٹا لکھتے ہیں۔ وہ اسلامی جمہوریہ اور امریکہ کے اختلافات کو آپ کے امریکہ مرد آباد کے نعرے سے جوڑتے ہیں۔ یہ سراسر سادہ لوہی، سادہ فکری ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ کیونکہ ایک قوم امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگاتی ہے اس لیے امریکہ اس قوم سے دشمنی کرتا ہے۔ نہیں، یہ نعرہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ امریکہ اس کے باعث ایران کے خلاف ہو جائے، ایرانی قوم کے خلاف ہو جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اختلاف اصولی اور بنیادی ہے۔ یہ دو متضاد راستوں کے مفادات کا تصادم ہے، دو نظریات کا تصادم ہے۔ ایک طرف امریکہ کا راستہ اور دوسری طرف اسلامی جمہوریہ ایران کا راستہ ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں، اچھا جناب، اب ہم امریکہ کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے؟ کیا ہم ہمیشہ کے لیے امریکہ کے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے؟ کیا ہم ہمیشہ امریکہ کے خلاف رہیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ اولاً امریکہ کی استکباری فطرت سوائے تسلیم کے کچھ اور قبول نہیں کرتی۔ یہ بات دراصل تمام امریکی صدور چاہ کر بھی زبان پر نہیں لاتے تھے، مگر موجودہ صدر نے اسے زبان سے بیان کر دیا، کہا کہ ایران کو تسلیم ہونا چاہیے۔ یہ در حقیقت امریکہ کا باطن بے نقاب کر گیا۔ ایک قوم کا، وہ بھی ایسی قوم جس کے پاس اتنی صلاحیتیں ہیں، اتنا مال و زر ہے، اتنا فکری اور علمی پس منظر ہے، اتنی طویل تاریخ ہے، اتنے بیدار اور پرجوش نوجوان ہیں، تسلیم ہو جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم مستقبل بعید کا اندازہ نہیں کر سکتے، مگر یہ سب جان لیں کہ حالیہ بہت سی مشکلات کا علاج مضبوط ہونا، طاقتور ہونا ہے۔ ملک کو مضبوط و طاقتور کرنا لازم ہے۔ حکومت کو اپنے متعلقہ شعبوں میں قوت کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ مسلحہ قوتیں اپنی ذمہ داریوں کو قوت سے انجام دیں۔ نوجوان تعلیم اور علمی ترقی میں قوت کے ساتھ آگے بڑھیں۔
اگر ملک مضبوط ہو جائے اور دشمن کو محسوس ہو کہ اس مضبوط قوم سے ٹکرانے میں اس کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا تو بلا شک و شبہ ملک محفوظ ہو جائے گا۔ فوجی قوت ضروری ہے، علمی قوت ضروری ہے، اعلیٰ انتظامی قوت ضروری ہے، یہ کام ہونے چاہیے۔ آپ نوجوانوں کا حوصلہ اور عزم بھی لازم ہے، یعنی یہ جذبہ مت کھوئیے، یہ حوصلہ برقرار رکھیے۔ امریکی کبھی کبھار کہتے ہیں، ہمیشہ نہیں کہتے، کبھی کبھار، کہ ہم ایران کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایران کے ساتھ تعاون کا دعویٰ اس وقت بے معنی ہے جب وہی امریکہ ملعون صہیونی حکومت غاصب اسرائیل کی حمایت کرتا ہے۔ امریکہ اس ملعون صہیونی رجیم کو، جس کی حالیہ جرائم کو پوری دنیا نے دیکھا، سمجھا اور مذمت کی، ان جرائم کی مذمت کی، پھر بھی امریکہ ان کی مدد کرتا ہے، مکمل پشت پناہی کرتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے۔ ایسی حالت میں ایران کا امریکہ کے ساتھ کسی تعاون کا تصور ممکن نہیں، یہ بات کسی طور قابل قبول نہیں۔ ہاں، اگر کبھی ایسا ہو کہ امریکہ اسرائیلی رجیم کی مکمل حمایت ختم کر دے، اپنی فوجی اڈے اس خطے سے ہٹا لے اور علاقائی معاملات میں مداخلت کرنا چھوڑ دے، تو تب جا کر ان مسائل پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ فی الحال ممکن نہیں اور نہ ہی مستقبل قریب میں۔ میں آپ عزیز نوجوانوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے اپنی آگہی، شعور اور بصیرت کو بڑھائیں، اپنے ماضی، حال اور مستقبل کے سیاسی و بنیادی مسائل سے زیادہ آشنائی، واقفیت حاصل کریں۔ یہی معرفتی حلقے جن کا میں نے ذکر کیا، ملک کے ماضی اور اس میں پیش آنے والے واقعات کا مطالعہ کریں۔ یہ دیکھیں کہ کہاں ہم نے نقصان اٹھایا، کہاں فائدہ پایا، کہاں کمزوری دکھائی، کہاں قوت کا مظاہرہ کیا، اور ہر ایک کے نتائج کو حقیقی معنوں میں سمجھیں۔ اسی کے ساتھ علم و دانش میں ترقی بھی ضروری ہے۔ چند سال پہلے ہمارے ملک میں علمی پیش رفت کی رفتار بہت اچھی تھی، لیکن اب کچھ کمی آ گئی ہے۔ میں ملک کی یونیورسٹیوں کے ذمہ داروں، محققین اور طلباء سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس علمی ترقی کو رکنے نہ دیں۔ ہمیں تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کرنا ضروری ہے۔ ملک کو علمی لحاظ سے بھی آگے بڑھنا ہے اور فوجی لحاظ سے بھی۔ الحمدللہ ہمارے عسکری جوان دن رات محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس سے بھی آگے جائیں گے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا ملک یہ ثابت کر سکے گا کہ وہ ایک طاقتور اور خود مختار قوم ہے، اور کوئی بھی طاقت اپنی تمام تر قوت کے باوجود ملت ایران کو نہ جھکا سکے گی اور نہ ہی مغلوب کر سکے گی۔ خداوند متعال بھی یقیناً اس راہ میں مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، دینی حقائق سے وابستگی کے ذریعے الہی مدد کو اپنی جانب موڑ لیں، اور انشاءاللہ اپنے لیے اور اپنی ملت کے لیے ایک بہتر مستقبل بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔